بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور نوجوانی کے چند دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا مگر آرام نہ ہوا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار قریش، پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائیں، شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ جب راہب کے مکان پر پہنچے تو مکان کو بند پایا۔ آوازیں دیں، لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد پھر کھلے گا، اب کھلنا مشکل ہے۔ عبدالمطلب مایوس ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ فوراً ہی عبادت خانہ میں زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب دب کر مر جائے۔ جلدی سے راہب گھبرا کر باہر نکلا، حیرت سے چاروں طرف دیکھتا اور کہتا تھا، آج کون یہاں آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جن کی زیارت کی خوشی میں مکان جھومتا ہے، جن کے خوف سے لرز رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا، عبدالمطلب، تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہاں کا نبی، گناہ گاروں کا شفیع ہے۔ اگر میں اپنی عبادت خانہ سے باہر نہ آتا تو فوراً دب کر مر جاتا۔ اے عبدالمطلب، ان کی حفاظت کرو، ان کے دشمن اکثر یہودی ہیں۔ عبدالمطلب نے فرمایا کہ اے راہب، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ راہب نے کہا، کیا تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو؟ میں فرزند جہاں بھر کا طبیب، جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے شفا اور بقا کا۔ عبدالمطلب، ان کا علاج اور ان کی دوا ان کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لعاب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے آپ کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ لعاب کا لگانا تھا یا مرض کے لیے شفا کا بہانہ تھا؟ یہی لعاب آپ کا علاج بنا۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر غار سور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹ لیا تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا۔ ابن راہویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند میں اور ابن اسحاق بہقی اور ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم بت اور لہو لعب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آوازیں سنی۔ پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ عز و جل نے میرے کانوں کو تھپتھپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاعوں پر مجھے بیدار کیا۔ میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھ، اتنے لمبے وقت تک کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسی ہی آواز سنی جیسی میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر قدرت نے میرے کانوں کو تھپتھپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے
جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سربلند سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس پتھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس نے آپ سے کہا، اپنا تہمت اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے، میرا تہمت، میرا تہمت، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہمت باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، دیکھا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوست تھیں۔ میں نے کہا، اے بھتیجے، تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ کبھی عریاں نہ ہوئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عریاں نہ ہوئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں، میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی بھی عریاں نہیں ہوئے، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا۔ شمائل ترمذی میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سوئے اور خراٹے لینے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب سوتے خراٹے لیتے تھے۔ بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر تیاری نماز کی اطلاع دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی۔ وضو نہیں کیا۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر پابندی سے چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔